السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اردو کا سلیبس کچھ رہ گیا تھا ایکٹیویٹیز، تو ان کو میں نے اب کمپلیٹ کیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ لیکن جو بچے میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ بر وقت آپ کے پاس تمام سلیبس کی جو ہیں وہ ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ جی، سرگرمی نمبر 1، درج الفاظ کے مضادِ عادل، ظالم، سرد، گرم، روشن، طریق، سہل، مشکل، ساکن، متحرک، شکست، فتح، شک، یقین، عارضی، مستقل، سستا، مہنگا، ظاہر، باطن، قلت، کثرت، قلیل، کثیر، مفصل، مختصر، نشیر، فراز، فائدہ، نقصان، موافق، مخالف، متحد، منتشر، منفی، مثبت، وسیع، تنگ، عالم، جاہل، فنا، بقا، مجازی، حقیقی، گمنام، مشہور، مسافر، مقیم، مہمان، میزبان، نرم، سخت، حال، جیت، تائید، تردید، آئندہ، گزشتہ، مہذب، غیر مہذب۔ نیکسٹ ہے خط کشیدہ الفاظ کا لفظ کا متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ سوال، جواب، بہار، خزاں، خرچ، بچت، زوال، عروج، قلیل، کثیر۔ صحیح سرگرمی نمبر 2، کوئی سی 4 سائنسی ایجادات کے نام لکھیں، فوائد اور نقصانات لکھیں اور ان کی تصاویر بھی چسپاں کریں۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں پر ان کی تصاویر بھی لگانی ہے اور ان کے یہ سائنسی ایجادات۔ سائنس علم کا ہی ایک شعبہ ہے۔ انسان نے آج تک ترقی کی جو منازل طے کی ہیں وہ سائنس کی مرہون منت ہے۔ ذیل میں سائنس کی 4 ایجادات کا مختصر جائزہ، فائدے و نقصانات پر بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 1 ہے موبائل اور وائرلیس۔ ٹھیک ہے، موبائل اور وائرلیس ان ایجادات نے پیغام رسانی کے کام کو آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ ہم سیکنڈوں میں اپنا میسیج دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اب ان کے نقصانات: موبائل پر بچے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، مختلف ویڈیوز، گیم کھیل کر اور لوگوں کی ذاتی معلومات لیک ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے دونوں جو ہیں وہ فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، کھیل کر یہاں پہ آپ جو ہے اس کا فل اسٹاپ کر دیں اور آگے کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں کی ذاتی معلومات بھی سے لیک ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے نمبر 2، کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کی مدد سے اعداد و شمار کے حساب میں موازنہ ترقی ہوئی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کمپیوٹر کا استعمال عام ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر میں لوگ اپنا معلوماتی ڈیٹا محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے نقصانات: کمپیوٹر پر بھی بچے مختلف ویڈیوز، گیم کھیلتے ہیں، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے، جس سے ان کی تعلیم کا بہت حرج ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے ایٹمی توانائی۔ انسان نے ایٹمی توانائی کو بروئے ہے یہ اس کو آپ دوبارہ سے ایک بار دیکھ لیں۔ روئے کار لا کر بے پناہ صلاحیت حاصل کر لی ہے، جس میں میزائل، جنگی ہتھیار وغیرہ شامل ہیں۔ کوئی بھی قوم اس کے بغیر ترقی کی رفتار کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اب اس کے نقصانات: ایٹمی توانائی کے استعمال سے فضا آلودہ ہو رہی ہے، بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں، خطرناک ہتھیاروں نے پل بھر میں سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانیت کو نیستہ نابود کر دیا ہے۔ نمبر 4، ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز کے ذریعے دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے۔ انسان کا بہت سا قیمتی وقت بچ جاتا ہے۔ قحط زدہ اور مصیبت زدہ علاقوں میں ان کے ذریعے غذائی سامان پہنچایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی نقصانات۔ ہوائی جہاز میں خرابی کی وجہ سے یہ ہوا میں ہی کریش ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ سکتا۔ کوئی ہے جو موازنہ طور پر بچ سکتا ہوگا، تو یہ ہم نے ان کے بارے میں مختصر لکھ دی ہے۔ یہ میں نے بڑا کر کے لکھی اس لیے زیادہ لگ رہے، لیکن جب آپ اپنے پیج پہ اس کو رائٹ کریں گے تو یہ پورا آ جائے گا۔ نیکسٹ ہے جی الفاظ اور اسم مظفر۔ مکھ، مکڑا، باغ، باغیچہ، تھال، تھالی، ہانڈی، ہنڈیا، گھر، گروندہ، بھائی، بھیا، کتاب، کتابچہ، مشق، مشکیزہ، ڈھول، ڈھولک، صندوق، صندوقچہ، کھاٹ، کھٹولا، بچہ، بچونگڑا، دکھ، دکڑا، طاق، تاقیچہ۔ یہ ہے جی اسم مقبل۔ بات، پتنگڑ، پگڑی، پگڑ، چھتری، چھتر، کاج، مہاکاج، تیز، شہتیر، باز، شہباز، کار، شاہکار، راہ، شاہراہ، سوار، شاہ سوار، لاٹھی، لٹ۔ نیکسٹ ہے جی حروف جار کا استعمال۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں سیر کے لیے مری جانا چاہتی ہوں۔ میرے والد صاحب نے پوچھا تم کب جانا چاہتی ہو؟ آگے آپ نے کوسچن مارک لگا دینا ہے۔ اور کیسے جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جب آپ جانا چاہیں۔ پھر ہم ایک دن پروگرام بنا کر مری چلے گئے۔ مری میں کچھ عمارتیں پہاڑوں کے اوپر بنی ہوئی تھیں اور کچھ نیچے۔ ہم نے مری میں ایک کمرہ کرائے پر لیا اور ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ ہوٹل میں کچھ کمرے آگے سڑک کی طرف بنے ہوئے تھے اور کچھ کمرے پیچھے کی طرف بنے ہوئے تھے اور کچھ بیچ میں۔ اگر ہم کمرے سے باہر دائیں
باہر جاتے تو کمرے کو تالا لگا کر جاتے اور خوب سیر کرتے، یہاں تک کہ ہم پہاڑوں پر جا کر خوب نظارے کرتے۔ یہ ہمارے لیے تفریح کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ اس طرح مجھے اور والد صاحب کو بہت مزہ آیا۔ نیکسٹ ہے جی، آپ کے والد کا کسی دوسرے شہر میں تبادلہ ہو گیا ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے نام مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ لکھیں۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر الائٹ اسکول، عنوان درخواست برائے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ۔ جناب علی، نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے والد صاحب کا تبادلہ یہاں سے ساہیوال ہو گیا ہے، ان کے ساتھ سب اہل خانہ بھی ساہیوال منتقل ہو رہے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے مدرسہ چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمائیں تاکہ میں ساہیوال کے کسی اسکول میں داخلہ لے کر تعلیم جاری رکھ سکوں۔ آپ کی نوازش ہوگی۔ یہاں پہ آپ تاریخ لکھیں گے، یہاں پہ اعلیٰ عرض آپ کا تابع فرمان الف ب جی۔ زیر عبارت کو پڑھیے، خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں اور دیگر سوالات کے جواب لکھیں اور عبارت کا عنوان بھی لکھیں۔ اچھا جی، نفیس، عمدہ، مخمل، نرم، پرستان کی پریاں، پریوں کے رہنے کی جگہ، رقص، ناچنا، نمودار، ظاہر ہونا، تار تار، ٹکڑے ٹکڑے، رنگین، رنگدار۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی، ہری گھاس اور تتلیوں کے اڑنے کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے؟ جب یہ سبز مخمل جیسی گھاس اور باغ کے پھولوں پر پھڑ پھڑاتی ہیں تو لگتا ہے کہ پرستان کی پریاں ہوا میں رقص کر رہی ہیں۔ پرستان کی پریاں ہوا میں رقص کر، یعنی اس کو پرستان کی پریوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ نے تتلیوں کے انڈوں کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ اللہ نے تتلیوں کے انڈوں سے نکلنے والے کیڑوں کو ہرے رنگ کا بنایا ہے تاکہ وہ پتوں میں آسانی سے چھپ سکیں۔ عبارت کا عنوان تتلیوں کا دور حیات۔ نیکسٹ ہے جی، عبارت کو پڑھی، اس کو اپنے الفاظ میں مختصر کر کے 3-4 سطروں میں لکھیے۔ اس عبارت میں تتلیوں کا دور حیات بیان کیا گیا ہے۔ تتلیوں کے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کی مکمل تتلیوں کے انڈے دینے اور تتلیوں کے انڈوں سے نکلنے والے بچوں کی تفصیل دی گئی ہے۔ کے بعد ہے جیسے کہ اس بارے میں بتایا گیا ہے، دھوبی کپڑے دھوتا ہے، درزی کپڑے سیتی، اس طرح درج ذیل میں سے کوئی کیا کرتا ہے، ایک مکمل جملے کی صورت میں لکھیے۔ ترخوان لوہا بناتا ہے، لوہار لوہے سے اوزار بناتا ہے، حجام بال بناتا ہے، تانبائی نان بنانے والے کو کہتے ہیں، حلوائی مٹھائی بناتا ہے، رنگ ساز رنگ کرتا ہے، ماہی گیر مچھلیاں پکڑتا ہے، سکا پانی بھرنے والے کہتے ہیں، گوالا دودھ بیچتا ہے۔ اس ذیل میں کہانی کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ شکاری کس طرح شکار کرتے ہیں؟ جنگل کے پرندوں کو جال میں پھنسا کر لیا جاتا ہے اور پھر تمام پرندوں کو بازار میں جا کر بیچ دیتا ہے۔ کبوتر کیسے جال میں پھنسے؟ ایک کبوتر کو بہت بھوک لگی تھی، اس نے جب زمین پر دانہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی، وہ دانہ کھانے کے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے کبوتر زمین پر دانہ چگنے بیٹھ گئے۔ اب شکاری جو بہت دیر سے کبوتروں کا انتظار کر رہا تھا، اس نے جال کو کھینچا اور تمام کبوتر جال میں پھنس گئے۔ چوہے نے کبوتروں کو مصیبت میں دیکھا تو کیا کیا؟ اس نے جب اپنے دوستوں کو مصیبت میں دیکھا تو فوراً اپنے تیز دانتوں سے جال سے کاٹ دی، تمام کبوتر آزاد ہو گئے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر چوہا کبوتروں کا جال نہ کترتا تو کیا ہوتا؟ اگر چوہا کبوتروں کا جال نہ کترتا تو شکاری ان کا شکار کر لیتا اور وہ آزاد بھی نہ ہوتے، اور شکاری ان کو بازار میں دے دیتا کیونکہ شکاری بہت لالچی تھا۔ اگر چوہا اپنے دوستوں کی مدد نہ کرتا وہ اکیلا رہ جاتا، اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا۔ جی، واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں۔ اس کی تقریر اچھی تھی، اس کی تقریریں اچھی تھیں۔ عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے، عمل کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ علی اخبار میں مضمون لکھتا ہے، علی اخبار میں مضامین لکھتا ہے۔ شاعر محفل میں شعر سنا رہا ہے، شاعر محفل میں اشعار سنا رہا تھا۔ حسن نے صفائی کی مہم میں حصہ لیا، حسن نے صفائی کی مہمات میں حصہ لیا۔ جادوگر نے اپنے کمالات دکھائے، جادوگر نے اپنے کمال دکھائے۔ کپڑے میں بہت سے نقائص ہیں، اس کپڑے میں بہت سے نقص ہیں۔ انسان کو اپنی ناکامی کی وجوہات دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان اپنی ناکامی کی وجہ دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا بھر میں دانتوں کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دنیا بھر میں دانت کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
یا دانت کی بیماری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بیماری بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ، ٹھیک ہے، بیماریوں کی جگہ۔ درخت کی ٹہنی جھکی ہوئی ہے، درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں۔ نیکسٹ ہے چھٹیوں میں کہانیوں کی کوئی کتابی رسالہ پڑھیے جو کہانی آپ کو پسند آئی، اس کو آپ لکھیں۔ ایک امیر آدمی بہت ظالم تھا، وہ اپنے غلاموں پر بڑا ظلم کرتا تھا۔ ایک دن اس کا ایک غلام بھاگ کر جنگل میں چھپ گیا، اتنے میں اس سے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ غلام ڈر گیا، اس نے سوچا آج شیر مجھے کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ اتنی دیر میں شیر بالکل قریب آ گیا۔ غلام نے غور سے شیر کی طرف دیکھا تو شیر لنگڑا رہا تھا۔ غلام نے سوچا اس کی زندگی تو ویسے ہی خطرے میں ہے، وہ کیوں نہ اس شیر کی مدد کر دے۔ چنانچہ وہ اس کے قریب گیا اور دیکھا تو شیر کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے کانٹا نکالا، کانٹا نکلتے ہی شیر کو آرام آ گیا۔ اس نے اپنا سر غلام کے قدموں میں رکھ دیا، پھر وہ اٹھا اور جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد امیر آدمی کے نوکر ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں آئے اور غلام کو پکڑ کر لے گئے۔ امیر آدمی نے حکم دیا کہ اسے شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے، لہٰذا غلام کو شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ شیر نے غلام کو پہچان لیا، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا، جھکا دیا۔ سب لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور یہ وہی شیر تھا جس پر غلام نے احسان کیا تھا۔ یہ شیر 2 دن پہلے ہی جنگل سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ امیر آدمی کو حقیقت معلوم ہوئی تو وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے غلام کو آزاد کر دیا۔ اکثر نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اسی کے ساتھ ہمارا اردو کا جو ہے 7th کلاس کا سلیبس کمپلیٹ ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز بھی شیئر ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔